آپ دیکھ رہے ہیں دینی جرنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عزیز ساتھیو، امید ہے کہ آپ بخوش ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ عزیز ساتھیو، آپ نے ہمارا دینی جرنی میں ماشاءاللہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا اور پسند فرمایا، اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی سنا اور بھی آپ نے پسند فرمایا۔ لیکن بعد اس کے میں آپ کو ایک قرآن سے یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی ہیں جو آپ جانتے ہو کہ پوری کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جن کو حسن یوسف سے جانا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن عطا فرمایا تھا، بڑا خوبصورت حسن، بڑا زبردست حسن اللہ تبارک و تعالیٰ کو عطا فرمایا تھا۔ تو انہی کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف 12ویں سپارے میں ان کے نام سے مکمل اتار دی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، اور حضرت اسحاق کے پوتے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی، یعنی کہ آپ خود اور آپ کے تمام 10 بھائی تو سوتیلے، اور بنیامین آپ کے سگے زاد بھائی یعنی کہ سگے بھائی تھے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بھائیوں سے ان کی صلاحیت، ان کی جو کچھ بھی تھا صلاحیت اور ذہن اپنے بھائیوں سے سب سے الگ اور ممتاز تھا۔ والد حضرت یعقوب علیہ السلام سب سے زیادہ محبت جو رکھتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام عقیدت اور محبت رکھتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ جو اپنے خواب میں، یعنی کہ حضرت یعقوب دیکھ رہے ہیں کہ میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ حضرت یوسف اپنا خواب بیان کر رہے ہیں کہ میرے 11 ستارے جو مجھے کو سجدہ کر رہے ہیں، یعنی اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد صاحب کو بتا رہے ہیں، اور والد صاحب پھر اس کو نصیحت کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو، بیٹا کہ واقعی تمہارا خواب تو سچ ہے، لیکن اپنے بھائیوں کو اس واقعے کا ذکر مت کرنا، ان الشیطان لکم عدو مبین، اور شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو برادر تھے، بھائی تھے، حضرت یوسف سے بڑے حسد رکھتے تھے، تو انہوں نے حسد کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈلوایا، ایک گمنام کنویں میں، ایک اندھیرا گھٹ کنویں میں۔ پھر ایک قافلہ والے وہاں سے گزرے تو انہوں نے اپنا ڈول ڈالنے والے کو بھیجا، تو انہوں نے ڈول ڈالا تو اس پہ حضرت یوسف علیہ السلام آئے، تو اس غلام ڈالنے والے نے جب دیکھا، یعنی کہ بڑا خوبصورت ایک بچہ آ رہا ہے، فَأَدْلَى دَلْوَى قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غلام، کہ یہ تو غلام اور بچہ ہے، وَأَسَرُّهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، یعنی اس کے دل میں یہ آیا کہ میں اگر اس کو بیچوں گا، اگر میں اپنی قوم سے چھپاؤں تو بہت اچھی قیمت میں یہ ہو جائے گا، اپنی قوم سے چھپانے لگا۔ اور اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو یعنی بازار مصر کے اندر جا کے فروخت کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کہاں والد صاحب کی محبت اور عقیدت اور ان کی دست شفقت میں پل رہے تھے، پھر ایک کنویں میں پڑے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ دیکھیے کہ کہاں سے کہاں پہنچے، مصر کے اندر پہنچ گئے، بازار میں خرید فروخت ہوئی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت جو زلیخا نام کی ایک عورت تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے زنا کی طرف بلایا، یعنی کہ حضرت یوسف کو بہلا کے پھسلانے لگی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی طرف دیکھا اور معاذ اللہ، یعنی کہ کہا ہے معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا يحب الظالمون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھ کو ٹھکانہ دیا ہے وہ بہترین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو، یعنی کہ ظالموں کو کامیابی نہیں دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کو جب عزیز مصر بادشاہ نے دیکھا کہ دونوں دروازوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اب دیکھو کیا ہوا ہے کہ اللہ کے بچانے کی وہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا زلیخا نے جو کرتا پکڑا تو پیچھے سے پکڑا ہوا ہے، پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو آخرکار جیل خانے میں ڈال دیا گیا۔ جیل خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام رہے۔ مختصر قصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانے میں چلے گئے، تو وہاں دو نوجوان جو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ فتیان، یعنی دو نوجوان اس کے اندر جیل خانے کے اندر پہلے سے جو بادشاہ کا ایک نان بھائی تھا اور ایک بادشاہ کو شراب یعنی کہ شراب پلانے والا تھا۔ بادشاہ کا نام اریان بن ولید تھا یا ولید بن اریان تھا، تو وہ بادشاہ یعنی ان کو تہمت لگ کر بادشاہ نے ان کو بھی جیل خانے میں قید خانے میں ڈلوا دیا۔ تو جب ان بادشاہ
نے ان دونوں کو یعنی کہ نان بھائی کو اور اس طریقے سے ساقی کو یعنی کہ پلانے والے کو جیل خانے میں ڈلوایا، تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس میں تھے۔ تو ان دونوں نے یعنی کہ ان دونوں جوان نے اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا کہ یہ جو بزرگ ہیں ان سے اپنا قصہ واقعہ بیان کرے، اپنے خواب بیان کرے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے انہوں نے اپنا خواب بیان کیا کہ ایک کہہ رہا تھا اس میں شراب پینے والا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں یعنی کہ من گھڑت اپنی طرف سے کہ میں یہ دیکھا میں نے خواب کے اندر کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، اور دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پر چھبڑی یعنی کہ ٹوکری روٹیوں کی ہے اور پرندے اس سے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ اس کی تعبیر کیا نکلی؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تو شراب پلانے والے کی خواب کی تعبیر بتائی کہ میں آپ کی خواب کی تعبیر یہ بتاتا ہوں کہ جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے کہ آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جو آپ انشاءاللہ یعنی آپ بادشاہ کو شراب پلائیں گے، اور آپ شراب پلائیں گے، اور جس نے اپنا خواب بیان کیا تھا کہ میرے اوپر روٹی کی چھوڑی ہے اور اس سے پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کو سولی دے گا۔ تو آخرکار یہی ہوا کہ جو شراب پلانے والا تھا اس کی رہائی ہو گئی، وہ شراب پلانے لگا بادشاہ کو، یعنی وہ ساقی بن گیا، اور جس کے سر پر روٹی کی ٹوکری تھی اور جس کے پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے تھے، تو آخرکار بادشاہ نے اس کو سولی دے دی، یعنی سولی پہ لٹکا دیا، اور پرندے اس کو نوچ نوچ کے اس کی لاش کو کھا رہے تھے۔ یعنی کہ ایسے خواب کی تعبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت یوسف جب جس کو رہائی ہوئی یعنی کہ اس ساقی کو پلانے والے کو، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا کہ اپنے بادشاہ سے میرا تذکرہ جا کے کرنا کہ ایک نوجوان ہے جو بے جرم جیل کے اندر پڑا ہے، جا کے اپنے بادشاہ سے میرا تذکرہ کرنا۔ تو شیطان نے بہکا پھسلا کے اس کے دل و دماغ سے نکال دیا، حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام 9 سال تک جیل خانے میں رہے۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ 9 سال کے بعد جیل سے باہر آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، وہ بھی بادشاہ کو صرف خود بادشاہ کو خواب دکھا، بادشاہ کو ایسے خواب دکھے کہ بادشاہ نے تمام معبرین کو، خواب کی تعبیر بتانے والے کو جمع کیا۔ کوئی خواب کی تعبیر کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہی، کوئی بہکا پھسلا کے بادشاہ کو بہکا دیتا کہ ویسے ہی آپ کو شیطان بہکا رہا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، نہیں کہ اس طریقے سے کر دیتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس کو رہائی ہوئی تھی اس کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ میں آپ کی رہنمائی کروں گا ایسے شخص کی طرف جو کہ جیل خانے میں ہے، اور آپ کی خواب کی تعبیر بتا دیتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ کا خواب گیا، بادشاہ نے بلایا حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب پوچھا کہ میرے 7 موٹی گائے اور 7 ہری بھری بالیاں ہیں، تو اس کا خواب کیا ہے؟ اور 7 دبلی گائے ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں، آخر اس کا خواب کی تعبیر۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ جو 7 دبلی جو 7 موٹی گائے ہیں اور 7 ہری بھری بالیاں ہیں، تو آپ کی قوم کے اوپر چند سال یعنی کہ خوش و خرم گزریں گے، کھیتی سبزی مویشی تمام میں برکتیں اور سبز و شاداب اور میوے یہ سب اگیں گے، اور 7 دبلی گائیں اور 7 خشک بالی، یہ معلوم ہوتا ہے کہ 7 سال آپ پر قحط کے گزریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ان کو ترتیب بھی بتائی کہ اس قحط سالی کے زمانے میں کیسے رہنا ہے، اور آپ کو خوشحالی کے زمانے میں کیسے رہنا ہے۔ خوشحالی کا جو زمانہ رہے گا آپ اس میں سے ضرورتاً استعمال کریں، اور کچھ بالیوں کے اندر اس کا غلہ چھوڑ دے، اور جب قحط سالی کا زمانہ آئے گا پھر اس میں سے نکالنا ہلکا ہلکا شروع کرے، انشاءاللہ آپ کے 14 سال ایسے ہی کٹ جائیں گے، یعنی کہ آپ کو قحط سالی کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جب یہ ترتیب یہ تدبیر اختیار میں ہوئی، خواب کی تعبیر بتائی کہ پوری ہو گئی، تو بادشاہ سلامت نے اس وقت حضرت یوسف کا ہاتھ پکڑ کر تمام کے سامنے حضرت یوسف کو بادشاہ یعنی اپنے تخت پہ بٹھایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں حضرت یوسف علیہ السلام گاؤں دیہات کے رہنے ایک مصر کی جامعیت بڑا اپنے اعتبار سے اپنے کلچر میں اپنے لینگویج میں پہننے اوڑھنے میں بڑا مشہور تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گاؤں سے اٹھا کر سیدھی سادھی زندگی سے بادشاہ مصر بنایا، کنویں سے نکال کر، اور جیل خانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کو بادشاہ بنا دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائی بہت لمبا قصہ ہے، المختصر یہ ہے کہ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ سے بڑے محبت کرتے تھے اور بھائی اور بڑے حسد کرتے تھے، تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے جلیل و قدر نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا حسن خوبصورت عطا فرمایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اگر ان مصر کی عورتوں نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یعنی کہ پھلوں کی جگہ انگلیاں کاٹ لی تھی، اپنے پور میں انگلی کے کاٹ لیے تھے، لیکن اگر وہ میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنی انگلیوں کی بجائے اپنے دلوں کو کاٹ بیٹھتی تھی۔ یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے جمیل اور حسین تھے، تو معلوم ہوا کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام بھی بڑے خوبصورت تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔